چاہے حالات سازگار ہو ناسازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں عمل کی توفیق ملے گی اللہ کی طرف سے، عمل کی نیت کرنے کی برکت سے۔ اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سنو، اسی کے ساتھ میں اچھی طرح پوری بات کو سنتے ہوئے عمل کی نیت کے ساتھ پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سوچیں۔ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اور پوری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سوچیں۔ تو پورا عالم تو بہت بڑا ہے، 250 ملک ہے اور دنیا میں 800 کروڑ انسان ہیں، تو ان سب تک جانے کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ اور میں یہاں پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی تیار کرنا۔ یہ آدمی تیار کرنے کا کام نہیں ہے، خود بننا، خود آدمی بنانا۔ تو اس کے لیے کام کرنے والا مجمع تیار کر کے دنیا سے جانا۔ باز بن کر کے آدمی نہیں بننا چاہیے کہ زندگی میں تبلیغ میں رہے ایک آدمی بھی نہیں بنے، یہ تبلیغی باز بنا ہے۔ اس لیے آدمی بنا کر کے دنیا سے جانا۔ باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کام سنبھالتا ہوا دیکھ لیتا ہے کہ میرے کاروبار کو، میری فیکٹری کو سنبھال لیا، تو اطمینان سے جی بھی جاتا ہے، اطمینان سے مر بھی جاتا ہے۔ ایسا ہی اپنی زندگی میں اپنے محلے سے لے کر، اپنے محلے سے لے کر، اپنے اطراف کی بستیوں سے لے کر، اپنے شہر ملک سے لے کر پورے عالم میں بہترین کام کرنے والا عملہ بناتے ہوئے اس محنت میں چلنا، تاکہ اطمینان سے ہم جی بھی سکے، اطمینان سے مر بھی سکے۔ اب آج اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا۔ آج کی محنت کا میدان پورا عالم ہے اور ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے۔ اتنا بڑا کام آپ کی زندگی میں کیا گیا اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا۔ یہ 23 سال میں اتنا بڑا کام کر کے آپ کو ہمارے پاس میں آنا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے انتھک محنت فرمائی اپنی پوری زندگی میں، یہاں تک کہ جب آپ کو کام کی ذمہ داری ملی تو آپ نے حضرت خدیجہ سے یہ فرمایا رضی اللہ عنہا سے، لا راحت بعد اليوم، خدیجہ اب راحت کے دن چلے گئے، اب کام ہی کام ہے۔ اور پوری زندگی انتھک اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے آپ نے پورے حجاز میں کام فرمایا، اور آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے، اور آپ کا محنت کا میدان تو پورا عالم ہے۔ تو پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے 23 سالہ دور نبوت میں انتھک محنت کرتے ہوئے آپ نے اپنا بہترین عملہ صحابہ کا تیار فرمایا اور سوالات صحابہ بنائے آپ نے جو آپ کی زندگی کا آئینہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی تھی ایسی صحابہ کی زندگی تھی۔ اسی لیے صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کون تھے؟ فرمایا فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکام باللیل۔ فرمایا دن کے شہسوار تھے اور راتوں کے عبادت گزار تھے۔ دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے تھے اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے داعی اور معلم بنا کر کے دنیا میں بھیجا تھا۔ تو آپ کے دین کا اکثر حصہ دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا اور انسانوں کی دیکھ بھال پر خرچ ہوتا تھا، اور رات کا بڑا حصہ آپ کا اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں اور مناجات میں اور آہوزاری میں خرچ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا اور آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آتی تھی جیسا ہنڈیا سے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ یہ آپ کا دین ہے اور یہ آپ کا راز ہے۔
اور یہی دونوں چیزیں آپ کے مجمع میں منتقل ہوئی، اس لیے آپ نے اپنا خود کام کرتے ہوئے کام کرنے والے بہترین مجمع کو تیار فرمایا 23 سال میں۔ آپ کے بعد صحابہ نے تابعین کا مجمع تیار فرمایا، مجمع سے مجمع بنے، یہ کام کا صحیح رخ ہے تاکہ صحیح شکل میں کام ایک مجمع کے ہاتھ ہو دوسرے مجمع میں منتقل ہو۔ پھر تابعین نے تابعین کو تیار فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے سلسلے کو دنیا میں چلایا، ایک ایک ولی کے ہاتھوں لاکھوں لاکھوں لوگ دنیا میں ایمان میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر اور ساری انسانیت پر رحم فرما کر محنت کا وہ رخ عطا فرمایا جو رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے قائم فرمایا تھا۔ آپ کے زمانے میں محنت کا یہ رخ تھا کہ سارے ایمان والے، چاہے مرد ہو، عورتیں ہو، جوان ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، ہر ایک مسلمان اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھا کہ ہمارا دین محفوظ رہنا چاہیے اور ہمارا دین پھیلنا اور پھولنا چاہیے اور دنیا کے ہر کچے مکے مکان پر پہنچنا چاہیے اور قیامت تک یہ باقی رہنا چاہیے، ہر ایک اس فکر کے ساتھ دنیا میں جیتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی کام کا رخ ہمارے زمانے میں پوری امت پر اور انسانیت پر رحم فرما کر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا مجمع یہاں پر آیا ہوا ہے، وہ صرف اللہ کے دین کے لیے آیا ہے اور کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ اس میں مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، صحت مند بھی ہے اور بیمار بھی ہے۔ غرض یہ ہے کہ مختلف طبقات ہیں، مختلف افراد ہیں اور صرف اپنے دین کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ایک بڑا کام ہمارے زمانے میں چلایا ہے، ہمیں اس کام کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور اچھی طرح سمجھ کر کے اچھی طرح کرنا ہے اور اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا ہے۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے، اچھی طرح کام کو سمجھنا، اور سمجھنے کے معنی میرے دوستو یہ ہے کہ کام کو اس طریقے سے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کام پر ہم کو یقین عطا فرمائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مجمع سے بات کر چکے، تو بات کرنے کے بعد بھی یہ فرمایا کہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مجمع نے کہا ہاں سمجھ میں آ گئی۔ تو مولانا نے فرمایا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، بات سننے میں آئی ہے، اور فرمایا سمجھ میں آنا کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ سمجھنا ہے تو مسجد کے باہر چلے جاؤ اور دنیا داروں کو دیکھو جن کو دنیا سمجھ میں آئی ہوئی ہے۔ ایک تاجر کو اپنی تجارت، ایک ملازم کو ملازمت، ایک کسان کو اپنی کھیتی، ایک حاکم کو اپنی حکومت۔ غرض یہ کہ جو جن جن مشغلوں میں ہیں ان کو اپنا کام ایسا سمجھ میں آیا ہوا ہے کہ پوری زندگی کر رہے ہیں اور ہر حال میں کر رہے ہیں۔ کوئی تعریف کرے تو بھی کرے، کوئی برائی کرے تو بھی کرے، اس لیے کہ ان کو کام سمجھ میں آ گیا۔ اور سمجھ میں آنے کی بنیاد یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ یقین ہے کہ میری زندگی میں جو ضرورت کی پیش آئے گی، سوئی سے لے کر بڑے سے بڑا خرچ، وہ میرے اس کاروبار سے نکلے گا، یہ یقین اس کی استقامت کا ذریعہ ہے۔ ایسا ہی میرے دوستو، اس کام کو اچھی طرح کرتے کرتے ہمارا یقین یہ بنے سیرت کی روشنی میں ہمارا یقین یہ بنے کہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی جتنے مسائل ہیں، دنیاوی و اخروی جتنے مسائل ہیں، ان سارے مسائل کا حل اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے۔ یہ یقین ہمارا بن جائے، جب یقین بن جائے گا تو ہر حال میں کام پر استقامت نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے کہ کام پکڑنے چھوڑنے کا نہیں ہے بلکہ زندگی بھر کرنے کا ہے، کرتے کرتے جینا اور کرتے کرتے مرنا۔ اللہ کی طرف سے کام پر جینے کا حکم ہے اور کام پر مرنے کا حکم ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی اطاعت میں کام میں لگے رہو۔ کب تک لگے رہو؟ فرمایا موت تک لگے رہو۔ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا مسلمان ہو کر کے مریو، یعنی فرما بردار بن کر کے مریو۔ تو فرما بردار بن کر
فرما बरदार बन कर जिएगा वो फरमा बरदार बने कर फिर मरेगा। जैसी जिंदगी होगी ऐसी मौत होगी, और जैसी मौत होगी ऐसा क़यामत में हश्र में उठना होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, एक बड़ा काम है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। इस काम को समझना है, समझते हुए अच्छी तरह करना है, और अच्छी तरह करने वाले आदमी तैयार करना है। कि भाई इसी तरह करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हमारे सबके लिए आसान